کیا آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک صحت مند، محفوظ اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کے لیے فکر مند رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کی روزمرہ بیماریوں سے پریشان ہیں؟ ان سب اور بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے ہیلو ڈاکٹر کے پروگرام ہیلتھ اینڈ ہیپینس ود انم میں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیلتھ اینڈ ہیپینس ود انم کے ساتھ آپ کو میں خوش آمدید کہوں گی۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہر بار ایک منفرد ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے اور ان سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا چاہیے، اس پر ہم ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح ہم ایک منفرد ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آپ میں سے ایک شہری یعنی عام لوگوں میں سے ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس بارے میں بات کریں گے کہ ہیلو ڈاکٹر کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا، انہوں نے اس سے کیا سیکھا اور کتنا سیٹسفائیڈ ہے جب انہوں نے ہیلو ڈاکٹر کو استعمال کیا۔ تو چلیے انہی سے پہلے بات کرتے ہیں۔ ابوذر فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم۔ ابوذر، یہ بتائے گا سب سے پہلے تو کہ ہیلو ڈاکٹر کو آپ نے کس طرح سے پایا اور اس کو فائنڈ کس طرح سے کیا، آپ کو کیسے پتا چلا ہیلو ڈاکٹر کا؟ میم میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں جو کہ یو کے میں بیس کرتے ہیں اور یو کے تک ان کو پتہ تھا اس ایپ کے بارے میں، لیکن انہوں نے پھر مجھے گائیڈ کیا کہ جی پاکستان کی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جتنی بھی ہیں اس میں ایک نئی چیز اوریجنیٹ ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہر چیز ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور ہر چیز کی ایپس آ گئی ہیں۔ آپ اگر فوڈ انڈسٹری کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک ایپ آ چکی ہے۔ اسی طرح ہیلتھ انڈسٹری کے اندر کافی ضرورت تھی ایک چیز کی جو کہ میں نے بعد میں فیل کی جس وقت میں نے اس کو یوز کیا، ہیلو ڈاکٹر ایپ، اور بیسیکلی یہ بتائی گئی تھی مجھے میرے ریلیٹیوز کی طرف سے جو کہ یو کے میں بیس کر رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کتنا آپ کو ہیلپ فل رہا اس کا استعمال کرنا؟ میم سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم دا ارننگ ممبر آف مائی فیملی، تو آپ کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، پھر آپ جس وقت واپس آتے ہیں اس ٹائم پہ اکثر آپ لوگ تھکے ہوتے ہیں اور آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن دس واز دا ویری فرسٹ ٹائم، اور یہ پاکستان میں رہتے ہوئے میرے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا کہ میں کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی وقت میں اپنے موبائل کے تھرو میں نے ڈاکٹر کو کنیکٹ کیا۔ پہلا بینیفٹ یہ ہوا کہ مجھے گھر سے جانا نہیں پڑا۔ اکثر آپ بیماری کی حالت میں جا نہیں سکتے اور آپ ادھر ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ یار آج نہیں کل دکھا دیتا ہوں، پرسوں دکھا دیتا ہوں، اتنے عرصے میں آپ کی جو بیماری ہے وہ شاید تھوڑی سی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ادر دین دیٹ جو ڈاکٹرز جتنے بھی تھے وہ سارے پی ایم ڈی سی سرٹیفائڈ ہیں ان کے پاس، اور ان کا بیہیویئر فرسٹ آف آل ٹھیک ہے وہ بڑا بہترین تھا اور انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا میری پرابلم پہ۔ کمپلیٹلی آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی میں کافی سیٹسفائیڈ ہوں، اور میں بلکہ دس از اے ویری گڈ انیشیٹو ان پاکستانی ہیلتھ انڈسٹری کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، اس اپلیکیشن کو استعمال کرنا کتنا آسان ہے؟ عام لوگوں کو موبائل اب تو آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے ہر چیز، لیکن اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد استعمال اس کا کس طرح سے ہے، آپ ذرا لوگوں کو بتائیں گے؟ میں نے جو چیز نوٹ کی ہے جی کہ ہم جس وقت بھی کسی وقت آن لائن پورٹل کے اوپر جاتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمیں ایک فارم فل کرنا پڑتا ہے اپنے کریڈینشلز کے لیے، کہ جو کہ کافی زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس فارم کو نہ فل کرنے کے لیے اس فیسلٹی کو یوز ہی نہیں کرتے ہیں۔ جو چیز میں نے اس ایپ کے اندر ہیلو ڈاکٹر ایپ کے اندر نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو فارم ایٹ ونس فل نہیں کرنا ہے۔ آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ اپنی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اپنا موبائل نمبر ڈالیں گے، اس پہ کوڈ جنریٹ ہوا، وہ کوڈ میرے پاس آیا جس پہ میں نے ویریفائی کیا کہ جی میں ہی ابوذر فرید ہوں، اور اس کے بعد آئی واز اسٹریٹ ان ٹو دا ایپ کہ جہاں پر میں اپنے ڈاکٹر سے جس کو میں چاہتا ہوں جس سے بات کرنا، جس فیلڈ سے ریگارڈنگ ہے وہ، میں ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھا۔ لے آؤٹ جو تھا ایپ کا وہ بہت سمپل تھا اور ایزی ٹو یوز ہے، آپ لوگ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اچھا، اس سے پہلے کیا مسائل آپ کو درپیش آتے تھے جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی؟ ہیلو ڈاکٹر اپلیکیشن کے بعد کیا چینج آیا؟ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آئی ایم دا ارننگ ممبر، تو آپ کو اکثر ٹائم آپ کو نہیں ملتا ہے اپنے لیے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے۔ نمبر 2، آپ کی فیملی میں جس مائی فادر از ابو 70، مائی مدر از ابو 60، تو اکثر آپ کو ایشوز یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کس طرح لے کے جائیں۔ دا ریزن بینگ آپ کے پاس تھوڑا ٹائم کا کنسٹرینڈ ہے۔ پلس ابھی اگست تک جو میں ان کے ہیلو ڈاکٹر کے جو پیجز تھے ان پہ پڑھ رہا تھا کہ اگست تک یہ فری تھی، تو فرسٹ آف آل ایک فائنینشیل بینیفٹ ہے میرے لیے کہ مجھے فری آف کاسٹ کنسلٹیشن ملی۔ نمبر 2، میری جو ٹریولنگ ٹائم ہے وہ ڈیکریز ہو گیا، کیونکہ ہم جس ایریا میں رہتے ہیں سٹی کے اندر وہاں پہ کافی رش ہوتا ہے، ٹریفک کی کافی
ٹائم سیونگ ہے، ٹائم سیونگ ہے، فائنینشلی سیونگ ہے، پلس جو سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ پی ایم ڈی سی سرٹیفائڈ ہیں. میرا خیال ہے ان کا کوئی کرائٹیریا ہوگا ایسا ان کے ڈپارٹمنٹس میں جو کہ اس کو کرتے ہوں گے کہ پی ایم ڈی سی سرٹیفائڈ ہو. اور تمام ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن یہاں پہ کم از کم یہ گارنٹی ہے کہ آپ کو اچھی جو سہولیات ہے وہ میسر ہوں گی. اچھا، آپ کو کورونا بھی ہوا، وہ ذرا ہمارے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا، کیا سمٹمس تھے اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو کورونا ہوا؟ سنس فیبروری آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں کرونا کیسز آئے تھے، اور اس کے بعد میں نے کافی پریکاشنز لیے، جیسا کہ حکومت نے SOPs آپ کے کہا تھا فالو کریں، سینیٹائزرز یوز کریں، ماسک یوز کریں. لیکن آئی ڈونٹ نو، مجھے خود صحیح سے نہیں پتا ہے کہ مجھے کیسے کرونا ہوا. آل آئی ریمبر از کہ میں صرف ایک گیدرنگ میں گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. وی وینٹ فار باربیکیو پارٹی، ہم لوگوں نے باربیکیو کیا، اور جب میں واپس آیا تو اگلے دن صبح مجھے بخار فیل ہو رہا تھا. لیکن اس کو میں نے یہی کنسیڈر کیا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے عام بخار ہے، ڈرائیو زیادہ کی ہے اس وجہ سے بخار ہے. لیکن وہ کنسسٹنٹلی مجھے 2 دن، اس اگلے دن وہ کافی سویئر کنڈیشنز پہ گیا. اور دیٹ از دا پوائنٹ کہ جب میں نے ہیلو ڈاکٹر ایپ بھی یوز کی، جب آپ کو ریئلائز ہوا، جب مجھے ریئلائز ہوا کہ میں شاید دیز آر دا سمٹمز آف کرونا. اور میری امی نے خالہ کو بتایا کہ اس طرح ہی از گاٹ سم سمٹمز، تو انہوں نے بتایا تھا بیسیکلی کہ ہیلو ڈاکٹر ایپ ہے، اگر وہ کہیں گھر سے باہر نہیں جا سکتا تو وہیں سے اپنی کنسلٹیشن لے لے. جو میری پہلی اسکریننگ ہوئی ڈاکٹر کے ساتھ، اس میں مجھے خالی بخار تھا، جس میں انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ پیناڈول یوز کر لیں اور اپنے فیور کو پراپرلی مانیٹر کریں، پلس آپ اپنی جو آکسیجن سیچوریشن ہے اس کو آپ پراپرلی مانیٹر کریں. مجھے انہوں نے بیس لائنز بتا دی تھیں کہ اگر کسی بھی وقت آپ کی آکسیجن سیچوریشن جو ہے وہ 89% سے نیچے جاتی ہے تو دس مینس کہ آپ کو سویئر کنڈیشنز میں جا رہے ہیں آپ، اور آپ کو کسی اچھی ہیلتھ فیسلٹی کو جو آپ کو فزیکلی ایگزامن کرے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور کون سی آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کی، اور لوگوں کو کیا کہیں گی جنہیں کورونا خدا نخواستہ ہو جائے؟ احتیاطی تدابیر ڈاکٹرز کی جانب سے آپ کو کون کون سی بتائی گئی اور آپ نے فالو کون سی کی؟ یہ جو ابھی آپ کو میں نے بتایا، یہ میرا پہلا سیشن تھا ڈاکٹر کے ساتھ. بخار میرا بالکل جس وقت تھوڑا سا کم ہوا، اس کے بعد مجھے پرابلم ہو گئی تھی کہ میری سینس آف ٹیسٹ اور سینس آف اسمیل یہ دونوں کمپرومائز ہو گئیں. یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جس وقت میرا دوسرا سیشن ہوا تھا ہیلو ڈاکٹر پہ، ہی واز دا سیم ڈاکٹر، اور ان کو جس وقت میں نے اپنی یہ کنڈیشنز بتائیں تو انہوں نے مجھے شارٹ یہ بات کہہ دی کہ بھائی آپ کو کرونا ہے. Now the very first thing is کہ آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے. میں اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں آئسولیٹ ہو گیا. That was the very first thing. اکیلا ہونے کے باوجود میں نے ماسک یوز کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمرے کے اندر چونکہ میں بریتھ بھی کر رہا ہوں اور جس وقت بہت ساری چیزیں بھی ہیں، تو وہ اگر وائرس کسی بھی جگہ کے اوپر اسٹک کر جائے تو فیملی ممبر کوئی اور صفائی کے لیے اوپر آئے تو وہ پرابلم ہو سکتی ہے. یہی میں آپ سے اگلا سوال بھی کرنے لگی تھی کہ گھر والوں کو آپ نے کس طرح سے محفوظ رکھا؟ یعنی گھر کے ایک ممبر کو کورونا ہے، باقی کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ہم بیسیکلی 5 ممبرز ہیں فیملی کے. ٹھیک ہے. اور بقایا 4 ممبرز تھے وہ نیچے والے پورشن پہ تھے. ٹھیک ہے. فوڈ مجھے ڈسپوزیبل جو کراکری تھی اس میں ڈیلیور ہوتا تھا، اور وہ گھر والے بس باہر رکھ کے مجھے ناک کر کے دے جاتے تھے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر والوں نے بالکل اکیلا چھوڑ دیا ہو. ڈسپوزیبل کراکری یوز کر رہا تھا. اور 15 days تقریباً if I remember properly میں نے وہ آئسولیٹ کیا تھا، جس پہ میرا گھر والوں کے ساتھ رابطہ جو تھا وہ یا ٹیلی فون پہ تھا یا واٹس ایپ پہ تھا یا ویڈیو کال تھی کہ میں ان کو اپڈیٹ کر رہا تھا صرف کہ میری آکسیجن سیچوریشن بھی ٹھیک ہے اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہے ایز سچ. اٹ ٹک می اراؤنڈ 7 days کہ جب میری سینس آف اسمیل اور سینس آف ٹیسٹ تھوڑی سی واپس آنی شروع ہوئی. اور اس کے بعد میں نے گھر والوں کو بتایا، اور جس وقت میری یہ جو سینسز کمپرومائز ہوئی تھی یہ دوبارہ ٹھیک ہوئی، اینڈ دین آئی گاٹ ٹیسٹڈ اگین نیگیٹو، اور پھر میں اپنے گھر واپس نیچے آ گیا. ویری نائس. اچھا، آپ نے لوگوں کو کس طرح سے اویئر کیا جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کی فیملی ممبرز ہیں، کہ یہ اپلیکیشن کس طرح سے ہیلپ فل ہے؟ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو بتایا؟ جس آپ کسی بھی چیز کو اس وقت تک اس کے حق میں نہیں بول سکتے ہیں جس وقت آپ نے اس کو ایکچولی یوز نہیں کیا. رائٹ. کرونا چونکہ انتہائی سیریس پینڈیمک تھا 2020 کا، ٹھیک ہے، ابھی تک چل بھی رہا ہے، اسٹل ابھی چل بھی رہا ہے، اور اس سے زیادہ ڈینجرس یا کوشیس تھنگز ابھی تک کوئی آئی نہیں ہے. اور اس میں مجھے ہیلو ڈاکٹر نے ہیلپ آؤٹ کیا. اب ہیلپ آؤٹ جس طرح کیا، انہوں نے میری پراپر کاؤنسلنگ کی، انہوں نے مجھے پراپر میڈیکیشن بتائی،
انہوں نے مجھے SOPs بھی گائیڈ کیا. اور لوگ اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں ایسی سچویشن میں. ایگزیکٹلی, انہوں نے میری مینٹل کاؤنسلنگ بھی کی کہ آپ ابھی ینگ ہیں, زیادہ جو ایشوز ہیں وہ جو اولڈر ایجز میں پیپل ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. نمبر 2, جو لوگ اسموکرز ہیں ان کو زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, اور کاؤنسلنگ اچھی تھی. یہ ساری چیزیں جس وقت آبویسلی میں واپس آیا, میرے دوست مجھے ملنے کے لیے آئے, میرے فیملی ممبرز میرے سے ملنے کے لیے آئے, تو انہوں نے بھی مجھ سے ان 14 دنوں کی روداد پوچھی کہ تم نے ہاؤ ڈڈ یو فالو اپ ایوری تھنگ. تو اس پہ اٹ واز اونلی می اینڈ ہیلو ڈاکٹر ایپ, کہ جس پہ جہاں پر ایشو ہے میں ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر رہا ہوں. دا بیسٹ تھنگ واز کہ جو میں بار بار کہوں گا کہ اکثر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس ایک ہی مرض لے کے 2-4 دفعہ جاتے ہیں تو وہ غصہ بھی کر جاتا ہے کبھی, لیکن دیز ڈاکٹرز فار دا ہیلو ڈاکٹر ایپ وہ کافی ہمبل تھے, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. ایز اٹ از یہی ساری چیزیں میں نے اپنی فیملی کو گائیڈ کی, اور میرے جتنے پیرنٹس, مائی وائف, مائی بردر, میرے کزنز جتنے بھی تھے, میں نے زبردستی ان سے پھر یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کروائی. دا ریزن بینگ کہ آپ کو کبھی نہیں پتا ہے کہ آپ کو کب ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے. بالکل بالکل, یہ میں نے ان سے زبردستی ڈاؤن لوڈ کروائی. ایک کلک پہ کی دوری پہ آپ کو پھر ڈاکٹر مل بھی جائے. ایگزیکٹلی. صحیح ہے. اور مزید کیا معلومات آپ کو ملی ہیلو ڈاکٹر سے کورونا کے علاوہ؟ یہ تو آپ نے خود ایکسپیرینس کیا کورونا کو, لیکن ہیلو ڈاکٹر میں مزید بھی ایسی چیزیں ہیں, مزید ایسی بیماریاں ہیں جس سے لوگ کنسلٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کیا معلومات ملی؟ میم ادر دین کرونا, جس وقت وہ مجھے, کیونکہ میرا مین کنسرن اس وقت کرونا کا ہی تھا جس وقت میں نے ان کو کنسلٹ کیا تھا. ادر دین دیٹ انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا, اور انہوں نے مجھے کہا جی آپ اپنے بلڈ رپورٹس کرائیں, آپ اپنے چیسٹ کا ایکس رے کرائیں. ٹھیک ہے. اب ایک کویسچن یہ رائز ہو سکتا ہے یہاں پر کہ جب ہم لوگ فزیکلی ان کانٹیکٹ نہیں ہیں ڈاکٹر کے ساتھ, تو وہ ایک جو سینس آف سیٹسفیکشن ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. لیکن مجھ سے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے سارے میڈیکل رپورٹس کے جو لیب ٹیسٹس ہوتے ہیں وہ بھی کروائے, انہوں نے ان کو پراپرلی ویو کیا. اچھا, اس کے بعد میرا کولیسٹرول ہائی نکلا, اس میں میرا یورک ایسڈ تھوڑا سا ہائی نکلا تھا. تو ادر دین کرونا انہوں نے مجھے یورک ایسڈ پہ بڑا پراپرلی گائیڈ کیا کہ کیا کیا فوڈ انٹیک مجھے کرنی ہے, اور کون سے فیٹی فوڈز ایسے ہیں کہ جن کو مجھے اوائڈ کرنا ہے, وہ بڑا اچھا گائیڈ کیا تھا. اس کے علاوہ مینٹل کاؤنسلنگ جو تھی, جو اس وقت میرے لیے بڑی ضروری تھی, کیونکہ آپ جس وقت میڈیا پہ دیکھیں تو وہ ایک بڑا اسٹریسڈ آؤٹ قسم کا انوائرمنٹ بنا ہوا تھا. صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں آپ کو یہی خبریں سننے کو ملتی ہیں, ہر جگہ پہ یہی خبریں تھیں. آج امریکہ میں 1 لاکھ بندے مر گئے, یہاں پر اتنے لوگوں کو کرونا ہو گیا, تو اٹ واز کرونا آل اوور دا نیوز. اس میں انہوں نے مجھے مینٹلی جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ریلیکس کیا, کہ اور اسٹیٹسٹکس کے ساتھ ریلیکس کیا, جو سب سے مزے کی بات تھی کہ دے نیو وٹ دے گائز ور ڈوئنگ. ان کے پاس ریسرچ تھیں کہ جو بھی کرونا سٹارٹ ہوا, جس طرح سٹارٹ چائنا سے ہوا, امریکہ میں ہوا, انہوں نے اسٹیٹسٹکس جو ہیں اپنے پاس وہ رکھے ہوئے تھے کہ ہاؤ مینی آف دیم, جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ کتنا آیا ہے, جو سیریس النس ہے وہ کتنی آئی ہے, مائلڈ سمٹمز میں کتنے لوگ ہیں. تو ایک اچھی گائیڈنس تھی ہیلو ڈاکٹر کی طرف سے میرے لیے. اچھا, کورونا کے ڈر سے لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے. ہم نے دیکھا ہے کہ کورونا کے علاوہ بھی لوگ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس میں سیلف میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں. یعنی میں نے کسی سے سن لیا تو میں خود بھی اس کو اپلائی کرنے لگ جاؤں گی, لیکن آپ کے ذہن میں کیا یہ خیال آیا کہ میں خود سے اس کو سیلف میڈیکیشن کروں؟ تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اس پر؟ میرے دماغ میں بالکل یہ چیز آئی تھی کہ سیلف میڈیکیشن کی جائے, کیونکہ جس طرح یہ بات ہو رہی ہے میڈیا کی, تو میڈیا پہ ڈی ہیگزا کلورین ٹائپ کا کچھ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک میڈیکیشن ہے. اس کے علاوہ ایزیتھرو, اب مجھے نام صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے, وہ انہوں نے کہا جی یہ کرونا کی میڈیسن ہے. اور میرا پہلے دماغ بنا تھا کہ اس چیز کو ٹرائی کروں, لیکن وین ڈاکٹر از جسٹ اے کلک اوے, آپ کو جانا بھی نہیں پڑے, تو اٹس بیٹر کہ آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لیں اور اپنی جو سیلف میڈیکیشن ہے اس کی طرف نہ جائیں. دا ریزن بھی یہ چیز بھی مجھے ہیلو ڈاکٹر سے ہی گائیڈ ہوئی کہ فیورز کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں, اور جو آپ میڈیسن کی انٹیک لے رہے ہیں وہ کون سا کمپوننٹ جو ہے, جو کیمیکل کمپوننٹ اس دوائی کے اندر یوز ہوا ہے, وہ کس ٹائپ کے فیور کے لیے یوزفل ہے, وہ اب میرے سے زیادہ بہتر ڈاکٹر جانتا ہے. سو فار انسٹنس جو مجھے اگزامپل آئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر میں ٹائیفائڈ کے لیے پیناڈول لینا یوز کروں تو وہ بیسکلی یوز لیس ہے, اور پیناڈول ہو سکتا ہے کہ اس فیور کے اندر میرے اندر کچھ اور ڈیزیز یا کچھ اور النس جو ہے وہ پیدا کر دے. سو وین اے ڈاکٹر از جسٹ اے کلک اوے, تو آپ کو سیلف میڈیکیشن کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جاتے جاتے سب سے پہلے آپ مجھے سب سے اینڈ میں یہ مجھے بتا دیں کہ سب سے اچھی چیز آپ کو کیا لگی ہیلو ڈاکٹر میں؟ ایک اچھی چیز نہیں تھی, اٹس اے سیریز آف اچھی تھنگز.
اور فرسٹ آف آل اس میں یہ تھی کہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ایزی ایکسیس ٹو ڈاکٹر ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کے لیے. نمبر 2 ایپ کا لے آؤٹ بہت سمپل تھا. مطلب مجھے ایپ کے اندر لاگ ان کرنے کے بعد دوبارہ ڈھونڈنا نہیں ہے کہ مجھے کال کہاں سے ملانی ہے, کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, بالکل سمپل سا ایک کیمرہ سا بنا ہوا ہے, آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یو گیٹ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا ڈاکٹر. یہ 2 باتیں تھیں جو کہ بہت اچھی تھیں. نمبر 3 جو سب سے اچھی بات تھی کہ وہ اگست تک فری ہے سب کے لیے, فری کاسٹ ہے, فری کنسلٹیشن دے رہے ہیں, اور PMDC سرٹیفائڈ ڈاکٹرز پلس دیئر بیہیویئر از ویری گڈ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ابو ذر, آپ یہاں پر آئے, آپ نے اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور تمام وہ ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی یقیناً ابو ذر سے کچھ سیکھا ہوگا, کیونکہ ابو ذر اس پینڈیمک کورونا کا جو ہے اس کورونا کی بیماری سے گزر چکے ہیں اور اپنا ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.